بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر دور کے بندوں کے لیے 1,24,000 ہادی بھیجے، جن میں 313 رسول، باقی سارے نبی تھے۔ رسولوں میں 5 اولو العزم تھے اور ان سب پر ایمان لانا لازمی ہے۔ تمام نبیوں اور رسولوں کو معصوم، منصوص، علم لدنی کا عالم اور افضل کائنات قرار دیا گیا ہے۔ انہی انبیاء اور رسول میں ہمارے پیارے نبی اور رسول ابو القاسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور عظمت اور جلال سے پیدا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری تھے اور ان کا سایہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سلسلہ نبوت اور رسالت ختم فرما دیا ہے، اسی لیے یہ ہمارے آخری نبی و رسول ہیں۔ لیکن کیونکہ سلسلہ تخلیق کا جاری رہنا لازمی تھا اور ضرورت تبلیغ کی بقا لازمی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے ازلی فیصلے کے مطابق باب نبوت بند کر کے باب امامت کھول دیا اور 12 اماموں کے اسماء گرامی بزبان رسول اللہ وضاحت فرما دی، جن کے اسماء گرامی لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی توحید اور اللہ کا دین باقی رکھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث و سنت کو باقی رکھنے والے ہمارے 12 امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 12 خلفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جانشین ہیں، جن پر بھی ایمان لانا لازمی ہے، کیونکہ یہ بھی معصوم، منصوص، عالم علم لدنی ہیں۔ یہ حجت خدا بھی ہیں اور اپنے زمانے کے امام بھی۔ اللہ نے انہیں اسلام کی حفاظت، دین کی ذیانت، کائنات کی امامت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کی ذمہ داری سونپی ہے اور سلسلہ امامت کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے 9 لاکھ قبل پہلے ہی ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس اصلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ میں ہوتا ہوا جب صلب حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تک پہنچا تو آپ کا ظہور بشکل انسانی حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا کے بطن سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت مکہ معظمہ میں حضرت عبد المطلب کے گھر میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون اور ناف بریدہ تھے۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر سجدہ خالق ادا کیا، پھر آسمان کی طرف سر بلند کر کے تکبیر کہی اور فرمایا، لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ بروایت ابن واضح متوفی شیطان کو رجم کیا گیا اور اس کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا۔ ستارے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرما کر ٹوٹنے لگے۔ دنیا میں ایک ایسا زلزلہ آیا کہ جہاں جہاں پر بھی غیر اللہ کی عبادت ہو رہی تھی وہ سارے مقامات گر کر منہدم ہو گئے۔ جادو اور کالا علم کے ماہر اپنی عقلیں کھو بیٹھے۔ آسمان پر ایسے ایسے ستارے نکل آئے جنہیں پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ ساوا کی وہ جھیل جس کی پرستش کی جاتی تھی جو کاشان میں ہے وہ خشک ہو گئی۔ وادی سماوا جو شام میں ہے 1000 سال سے خشک پڑی تھی، اس میں سے پانی نکل آیا۔ دریائے تجلا میں اس قدر تگیائی ہوئی کہ اس کا پانی سارے علاقوں میں پھیل گیا۔ محل کسرا میں پانی بھر گیا اور ایک ایسا زلزلہ آیا کہ محل کسرا کے 14 کنگرے زمین پر گر پڑے اور محل کسرا کی دیوار میں شگاف پڑ گیا۔ فارس کی وہ آگ جو 1000 سال سے روشن تھی اور فارس کے لوگ اسے اپنا خدا جانتے تھے، وہ فوراً بجھ گئی۔ اسی رات فارس کا ایک عظیم عالم جسے موبزان موبز کہتے ہیں، خواب میں دیکھتا ہے کہ ٹنڈو سرکش اور وحشی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچ رہے ہیں
اور انہیں بلاد فارس میں متفرق کر رہے ہیں۔ اس نے اس خواب کا ذکر بادشاہ نوشیروان سے کیا۔ بادشاہ نوشیروان کسریٰ نے اپنے ایک قاصد کے ذریعے سے ہیرا کے گورنر نعمان بن منظر کو کہلا بھیجا کہ ہمارے عالم نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، تم کسی ہوشیار اور عقل مند انسان کو میرے پاس بھیج دو جو اس خواب کی اطمینان بخش تعبیر دے سکے۔ نعمان بن منظر نے عبد المسیح بن عمر الغسانی کو بادشاہ کے پاس بھیجا جو بہت ہی لائق انسان تھا۔ نوشیروان نے عبد المسیح سے تمام واقعات بیان کیے اور وہ خواب سنایا اور اس کی تعبیر بھی پوچھی۔ عبد المسیح نے بہت غور و فکر کے بعد بادشاہ نوشیروان سے کہا، اے بادشاہ، شام میں میرا ماموں ستی کہان رہتا ہے اور وہ اس فن کا بہت بڑا عالم ہے۔ وہ ہی صحیح جواب دے سکتا ہے اور اس خواب کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ستی کہان ایک عجیب الخلقت انسان تھا۔ اس کے جسم کے جوڑ بند نہ تھے، وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن غصے کے وقت وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اس کے بدن میں کھوپڑی کے سوا کوئی ہڈی نہ تھی، اس کے سر و گردن نہ تھے اور اس کا منہ سینے میں تھا۔ وہ جابیہ میں رہتا تھا۔ جب اس کو کہیں لے جانا ہوتا تو اس کی گٹھڑی بنائی جاتی تھی۔ جب اس سے کچھ پوچھنا ہوتا تھا تو اس کو خوب جھنجھوڑتے تھے، پھر وہ اندھا ہو کر غیب کی باتیں بتاتا تھا۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے علماء کے مطابق وہ کہان تھا۔ نوشیروان نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ وہ فوراً شام روانہ ہو جائے۔ عبد المسیح شام روانہ ہو کر دمشق پہنچا اور دنیا میں ایک عظیم ہستی آ چکی ہیں۔ جب نوشیروان کی نسل سے 14 مرد و زن حکمران کنگروں کے عدد کے مطابق حکومت کر چکیں گے تو یہ ملک اس خاندان سے نکل جائے گا، اور یہ کہہ کر ستی مر گیا۔ والدہ رسول حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، ولادت آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہم صل علی محمد